السلام علیکم ناظرین، اگرچہ عثمان بے نے کارا شمان توغائی کو شکست دی، لیکن عثمان بے نے کارا شمان توغائی کو کیوں نہیں مارا اور بامسی بے کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ گورنر ارغوچو کو کیسے معلوم ہوا کہ توغائی کو عثمان بے نے اغوا کیا ہے اور اس گورنر نے 3 سال کا ٹیکس 3 دن میں مانگ لیا ہے؟ کیا عثمان بے یہ ٹیکس ادا کریں گے؟ کیا بازنطینی لڑکی جوئی پوپ کی جاسوس ہے؟ ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ عثمان بے اور نکولا کو ایک خط بھیجا گیا، تو آخر اس خط میں کیا لکھا تھا اور یہ خط کس نے بھیجا تھا؟ کیا اس بار عثمان بے منگول ریاست کو شکست دینے کے لیے نکولا کے ساتھ اتحاد کرے گا؟ تو ان تمام سوالات کے جواب لینے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عثمان بے نے کارا شمان توغائی کو کیوں نہیں مارا۔ اس کا جواب آنے والی نیو قسط میں نہیں بلکہ قسط نمبر 60 میں ہی تھا، کیونکہ جب بامسی بے کو توغائی نے جال میں پھنسایا اور زخمی کر دیا تو بامسی بے کے آخری الفاظ جو اس نے عثمان بے سے کہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن پہلے آپ کو اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہی آپ کی منزل ہے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق اس منظر نامے کے الفاظ رائے گاہ نہیں جائیں گے، اس لیے یہی وجہ ہوگی کہ عثمان بے توغائی کو نہیں مارے گا بلکہ اس کا استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ عثمان بے اپنا بدلہ لینے کے لیے جو ضروری تھا وہ کیا اور توغائی کو پکڑ لیا۔ اب دوسرے سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ منگول گورنر ارغوچو کو کیسے پتا چلا کہ توغائی کو عثمان بے نے اغوا کیا ہے؟ اگرچہ ٹریلر میں گزشتہ قسط میں آخری منظر نامے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، اور اگر کائی قبیلے میں منگولوں کا کوئی جاسوس نہیں ہے تو پھر گورنر ارغوچو کو یہ معلومات 2 طریقے سے مل سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ عثمان بے توغائی کو پکڑ کر قبیلے لے آئے گا اور سب کے سامنے اعلان کرے گا کہ کارا شمان توغائی کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور اس طرح گورنر ارغوچو کو یہ بات پتا چلے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ منگولوں نے توغائی کو سرائے سے باہر جاتے دیکھا اور گورنر ارغوچو کو بتایا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں تو کائی قبیلے میں منگولوں کا کوئی نہ کوئی جاسوس موجود ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری طرف عثمان بے 3 سال کا ٹیکس 3 دن میں کیسے ادا کریں گے؟ سب سے پہلے تو عثمان بے یقینی طور پر اتنا سونا ادا نہیں کریں گے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق اگلی قسط میں عثمان بے توغائی کو نہیں مارے گا بلکہ قیدی بنائے گا۔ اس طرح گورنر ارغوچو عثمان بے سے توغائی کا مطالبہ کرے گا یا اس کو نہ دینے کے بدلے میں اتنا سونا مانگے گا؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ عثمان بے توغائی کو واپس نہیں کرے گا، لیکن بامسی بے کے آخری الفاظ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے وہ ذہن میں آتے ہیں کہ عثمان بے نئی ریاست کے قیام کو خطرے میں نہ ڈالنے کے لیے توغائی کو گورنر ارغوچو کے حوالے کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ عثمان بے اور نکولا دونوں کو ایک خط بھیجا گیا، اس میں کیا لکھا گیا تھا؟ ہمارے تجزیے کے مطابق یہ خط عثمان بے اور نکولا کو منگول ریاست کی جانب سے بھیجا گیا ہے، کیونکہ ٹریلر کے اس منظر نامے میں ہم نے دیکھا کہ وہ خط ایک ہی آدمی عثمان بے اور نکولا کے پاس لے کر آتا ہے۔ خط میں لکھی جانے والی تحریر ہمارے تجزیے کے مطابق ٹیکس کے حوالے سے ہوگی۔ اب آئیگل خاتون اور جیرکوتائی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سیریز میں الگ ہی تجسس ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے تجزیے کے مطابق آئیگل خاتون اور جیرکوتائی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ایک ساتھ میں شادی کریں گے۔ اس کے علاوہ حالیہ دن کے جوڑے وکٹوک اور زوئی ہر آنے والی قسط میں بہتر ہوں گے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق زوئی اتنا آسان کردار نہیں ہوگا جتنا کہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ اگر وہ اتنا سادہ کردار ہوتا تو 2 سے 3 قسط میں سیریز چھوڑ دیتا۔ ہمارا مطلب ہے کہ یہ ایسی عورت ہے جس نے بچپن میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے، تو اس طرح ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک مشکوک کردار لگتا ہے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق پوپ جو عثمان بے میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے، یقینی طور پر پیتروس اور سائمن کی موت کے بعد عثمان بے کا تعاقب کرے گا، تو اس طرح زوئی کا کردار پوپ کی طرف سے جاسوس کا ہو سکتا ہے۔ آپ کا زوئی کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔